بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بتائیں گے، یعنی داستان کربلا آپ کو بتائیں گے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوس واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا ہے، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یزید جو کہ خلیفہ کے عہدے پر بیٹھ چکا تھا، اس کے لیے سب سے زیادہ خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد تھی، جنہوں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ حسین علیہ السلام سے کہو میری بیعت کر لے، یعنی یزید اپنی مرضی کا دین نفیذ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، جن میں یزید کے مظالم بیان کیے جاتے تھے۔ دین اسلام کو درویش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ آپ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مدینے سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو چچا جات مسلم بن عقیل کے قتل کی ابتلا مل چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ سب آزاد ہیں، جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ پر جانثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ واپسی کا راستہ یزیدی فوج نے بند کر دیا تھا۔ اب صرف جنگ ہی واحد راستہ تھا، یا پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ روایت کے مطابق ابن زاد 4 محرم الحرام 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے خیمے پانی کے پاس سے ہٹانے کا حکم دے دیا اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ ظلم برداشت کیا اور اصحاب کے ساتھ پانی سے دور لے گئے۔ یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الحرام کو سمر یزیدی فوج کے ساتھ داخل ہوا۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے اصحاب نے شہادتیں پیش کی۔ گھر والوں نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر بھی شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی عباس علمدار بھی شہید ہو گئے۔ سب شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام تیار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ میں آ گئے اور سب سے واز کرنے لگے، اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول سینے پر سلایا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہا کرتے تھے حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہ ہوں جب نماز کے دوران رسول اللہ کی پشت پر آتا تھا تو تمہارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول دے دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو رسول سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو، تم نے آج اس حسین علیہ السلام کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے، بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ لیکن وہ بہت ظالم تھے، کہنے لگے اتنا لمبا وعد و نصیحت نہ کرے، مقابلہ ہوگا۔ یزیدی فوج نے آپ علیہ السلام پر اتنے تیر برسائے کہ آپ علیہ السلام اپنے گھوڑے سے گر گئے اور چاروں طرف سے تلواروں سے وار کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام، پھر امام حسین کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ پھر سمن آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام پر ایسا وار کیا کہ آپ علیہ السلام کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر ٹانگ دیا۔ یہی ہے داستان کربلا، امام حسین علیہ السلام۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔